اب یہاں پر ہم آپ کو دوغلی پالیسی بھی بتائیں گے کہ دوغلی پالیسی کیا ہے۔ ایک ہی دور کے دو بندے ہیں اور ایک ہی حدیث میں دونوں کا ذکر آیا ہے، حدیث میں دونوں کا ذکر آیا ہے، تو ایک کے بارے میں اسحاق جھالوی صاحب نے لمبی چوڑی بات کر دی اور دوسرے کے بارے میں بس گول مول اور بات ختم۔ ایک شخصیت ہے حجاج بن یوسف کی اور دوسری شخصیت ہے مختار ثقفی کی۔ حجاج بن یوسف اور مختار ثقفی کا ذکر ایک ہی حدیث میں آیا، لیکن چونکہ مختار ثقفی کے بارے میں جو کچھ اس حدیث میں آیا وہ انہیں ہضم نہیں ہونا تھا، اسحاق جھالوی صاحب کو بھی اور مرزا صاحب کو بھی، تو اسحاق جھالوی صاحب نے اس کو ویسے ہی پردہ ڈال دیا، وہاں اس کا ذکر چھیڑا ہی نہیں، ایک کا ذکر کر کے آگے چلے۔ حدیث کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث رسول میں آیا ہے۔ حجاج بن یوسف کا ظلم بیان کر رہے تھے، ہم یہاں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور بتاتے لوگوں کو، بلکہ میرے شیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کا ایک مضمون بھی ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ اہل سنت کا مذہب یہی ہے، صحیح دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم شخص تھا، اس کے بہت سے ظلم بھی احادیث میں بیان ہوئے ہیں، صحیح سند کی روایات میں بیان ہوئے ہیں، ہمیں اس کے ظالم ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے جو بھی ظلم ہوئے اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کے ظلموں پر اس کو جتنی بھی سزا دے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ نہ تو ہم اس کو ولی اللہ قرار دیتے ہیں اور نہ ہم اس کو کافر قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارا منہج نہیں ہے، بلکہ شاید مسلمانوں میں سے کوئی بھی حجاج بن یوسف کی تکفیر نہیں کرتا ہے، ہم بھی نہیں کرتے، ہمارے ائمہ نے بھی نہیں کی ہے اس کی تکفیر۔ بعض قول اس طرح کے آپ کو ملیں گے جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تکفیر، لیکن وہ بظاہر وہ اقوال ایسے نظر آتے ہیں لیکن ان کے حقیقی تکفیر نہیں ہے، کیونکہ بہرحال حجاج بن یوسف مسلمان تھا اور توحید پرست بھی تھا۔ اب باقی جو اس کے جرائم ہیں اللہ رب العزت ان پر جتنی سزا دینا چاہے دے گا، اور جس جرم کو اللہ چاہے گا معاف کرے گا، جس پر چاہے گا اس کو سزا دے گا۔ تو بہرحال حجاج بن یوسف کے بارے میں ہمیں ظالم ہونے کا کوئی شبہ نہیں، وہ ظالم تھا، لیکن ہم کہتے ہیں حجاج بن یوسف کا ظلم تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس حدیث سے اسحاق جھالوی صاحب نے استدلال کیا اس حدیث میں ایک اور بندے کا بھی ذکر آیا تھا، اور حجاج بن یوسف سے بڑی بات یعنی ایک بڑی خرابی اور بڑی قباحت اس شخص کے بارے میں بیان ہوئی تھی، لیکن چونکہ یہ ان کا پسندیدہ تھا یہ بندہ، لہٰذا مٹی پاؤ پروگرام ہوا اور آگے چلے گئے۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو حجاج کے ظلم کے بارے میں، کہتے ہیں حجاج کا ظلم مشہور ہے، سب ہی ظالم کہتے ہیں، یہ اسحاق جھالوی صاحب کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حدیث رسول میں آیا تھا نا کہ ثقیف میں دو ہوں گے، ثقیف ایک قبیلہ ہے اس میں دو ہوں گے، ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، خون بہانے والا ہلاکو، یہ مبیر کا معنی کر رہے ہیں، اسی کو ہی کہا گیا، یعنی مبیر ظالم کس کو کہا گیا، ہلاکو کس کو کہا گیا، حجاج بن یوسف کو۔ ساری امت نے کہا کہ مبیر یہی حجاج ہے۔ یہاں ذرا غور کریں گے آپ اسحاق جھالوی صاحب کے الفاظ پہ کہ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، ساری امت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس حدیث پر ہم آگے تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، لہٰذا ہم یہاں اختصاراً بابا جی کے الفاظ پہ ہی اکتفا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بدبخت بنو ثقیف قبیلے میں ہوں گے، ایک تو کذاب ہوگا اور دوسرا مبیر ہوگا، مبیر یعنی بہت زیادہ ظالم، ہلاکو جس کا ترجمہ بابا جی نے کیا، ہم کہتے ہیں صحیح ترجمہ ہے۔ تو حجاج بن یوسف کے بارے میں کہہ دیا کہ ساری امت یہ کہتی ہے، بعد میں ٹھیک ہے کہ حجاج جو ہے نا اس کو پوری امت کہتی ہے کہ وہ اپنے ظلم میں مشہور ہے، کوئی اہل سنت یا اہل تشیع میں سے نہیں جو اس کو اچھا کہ سب اس کو حدیث رسول میں آیا تھا نا کہ ثقیف میں دو ہوں گے، ایک کذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا، خون بہانے والا ہلاکو، تو اس کو ہی کہا گیا ساری امت نے کہ مبیر یہی ہے حجاج بن یوسف۔ لیکن وہ کذاب یعنی جھوٹا مدعی نبوت، کذاب سے مراد یہاں جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا کذاب دجال، جس طرح یہ مرزا غلام محمد قادیانی کذاب دجال تھا نا، بالکل ایسے ہی وہ بھی کذاب اور دجال جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کا نام بھی نہیں بتایا، حالانکہ ساری امت جس طرح حجاج بن یوسف کو ظالم کہتی ہے اس حدیث کی بنا پر،
تو اسی حدیث کی بنا پر ساری امت مختار ثقفی کو کذاب، دجال اور مدعی نبوت مانتی ہے۔ اس کے کذاب ہونے میں کسی ایک بندے کا، کسی ایک عالم کا کوئی انکار نہیں۔ تو حجاج بن یوسف جس طرح ظالم مانا گیا اس حدیث کی روح سے، اسی طرح اس حدیث کی روح سے مختار ثقفی کو کذاب اور دجال مانا گیا، اور ساری امت نے بالاتفاق مانا ہے۔ آگے ہم وہ ساری امت کا اجماعی اور اتفاقی موقف بھی نقل کرنے والے ہیں۔ یہاں ہمارے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ دوغلی پالیسی دیکھیں، یہ دوہرے معیار دیکھیں ان لوگوں کے، لینے کے بات اور ہیں اور دینے کے اور ہیں۔ چونکہ مختار ثقفی کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تھا، اور ان لوگوں نے مختار ثقفی کے بارے میں ایک نرم گوشہ اور اس سے بلکہ عقیدت اور احترام رکھ لیا۔ بابا جی مختار ثقفی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے، اللہ کی بے شمار اس پر رحمتیں ہوں۔ لوگ جو جی چاہے کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ شیعہ سنی کشمیر نے اسلام کو بہت برباد کیا۔ اب یہ تو نیک لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، نیک لوگ جو قابل احترام ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، فلاں امام رحمہ اللہ، فلاں تبع تابی رحمہ اللہ، فلاں تابی رحمہ اللہ۔ تو یہ مختار ثقفی کو قابل احترام جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعض نے کہہ دیا کہ گمراہ ہو گیا، حالانکہ اس حدیث میں واضح طور پر اس بات کا ذکر تھا کہ وہ کذاب ہے۔ اور وہ کذاب کون ہے؟ ساری امت جس طرح یہاں مبیر کو حجاج بن یوسف سمجھتی ہے، اسی طرح کذاب کو مختار ثقفی سمجھتی ہے، آگے ہم بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن انہوں نے اتنی بات حجاج بن یوسف کے بارے میں لے لی، حدیث کا آدھا ٹکڑا لے لیا اور آدھے کو دفن کرنے کی کوشش کی، کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی، بس یہ کہہ کر ایک کذاب ہو رہا ایک مبیر ہوگا۔ وہ کذاب کے بارے میں بھی تو بتاتے نا آپ، اس کے بارے میں تو آپ اس کی شانیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کو ہیرو بنا کر جناب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختار ثقفی تھا یہ جناب، بڑا ہیرو تھا، بڑا جناب اس نے کارنامہ جو ہے نا وہ کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ بات ایک جیسے رکھیں۔ جو آیت ہم نے بیان کی کہ ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بنو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ آپ کو بنو امیہ اور ان کے گورنروں سے اللہ نام کی دشمنی اور بیر ہے، وہ نکالنے کے لیے آپ ہر جھوٹی بات بھی ان کی طرف منسوب کرتے چلے آتے ہیں۔ چونکہ یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی حکومت کے بندے تھے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ ایک جھوٹا الزام آیا ہے تو جڑ دیں ان پر، بعد میں کہیں گے کہ خیر ہے جی ہم نے کون سا کوئی سند پیش کرنی ہے، بس متواتر کا دعویٰ کر دینا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور اسی طرح یہ اسحاق جالوی صاحب نے بھی حجاج بن یوسف کے بارے میں تو وہ حدیث پیش کر دی اور اس سے دلیل بنا لیا، لیکن مختار ثقفی کے بارے میں جس کے بارے ہم تفصیل سے آگے بات کرنے والے ہیں، اسی حدیث میں اور اس سے بڑا جرم اس کا قرار دیا گیا، جیسا کہ آگے تفصیل سے ہم بیان کرنے والے۔ اس بڑے جرم کو چھپا لیا، اس پر مٹی ڈال لی اور دوسرے کو جو نا وہ اچھالنے لگے۔ یہاں پر حجاج بن یوسف کا ظلم تو ہم مانتے ہیں، اس کے ظلم آن دی ریکارڈ موجود ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہیں، ہمیں ان کی بھی نفی کرنی چاہیے۔ جو ظلم ثابت ہے وہی ان کے ذمہ لگانا، جو ثابت نہیں ہے ہم کیسے ان کے ذمہ لگا سکتے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت جالوی صاحب نے پیش کی کہ 1,20,000 لوگ وہ ہیں جن کو فرش پر لٹا کر ذبح کیا گیا، حجاج بن یوسف کی طرف سے فرش پر لٹا کر 1,20,000 لوگوں کو ذبح کر دیا گیا۔ 1,20,000 تو ترمذی شریف میں آتا ہے جس کو فرش پر لٹا کر چھری سے ذبح کروایا۔ جنگوں میں جو مروایا اسے اس کے علاوہ بہت ظالم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مبالغہ ہے، اس نے بہت ظلم کیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ ظالم ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبیر فرما دیا، اور امت نے اتفاقاً اس کی تفسیر یہ کر دی کہ اس سے حجاج بن یوسف مراد ہے۔ ہم نے تسلیم کر لیا، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو روایت جامع ترمذی میں ہے 2220 نمبر روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان لوگوں کی تعداد جن کو چھریاں پھیر کر ذبح کیا گیا تھا، فرش پر باندھ کر جن کو ذبح کیا گیا، ان لوگوں کی تعداد شمار کی گئی تو وہ 1,20,000 تھی۔ یہ قول بیان کیا ہشام بن حسان نے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہشام بن حسان مدلس ہیں،
جب تک سما کی تصریح نہ کریں کہ مجھے فلاں بندے نے خود خبر دی ہے یا میں نے فلاں بندے سے سنا ہے، اس وقت تک ان کی بات قبول نہیں ہوتی۔ مدلس ہیں، یہاں وہ سما کی تصریح نہیں کر رہے، نہ تو دیکھنے کی وضاحت کر رہے ہیں اور نہ ان لوگوں سے خود سننے کی وضاحت کر رہے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے شمار کیا، وہ لوگ کون تھے وہ بھی معلوم نہیں۔ ہشام بن حسان مدلس بھی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے وہ بیان کر رہے ہیں وہ نامعلوم ہیں۔ احصوا، انہوں نے شمار کیا، کنہوں نے شمار کیا ہمیں نہیں معلوم وہ کون لوگ تھے۔ لہٰذا یہ روایت جو جامع ترمذی والی ہے کہ حجاج بن یوسف نے 1,20,000 افراد کو تو فرش پر لٹا کر چھریوں سے ذبح کیا، تو تیر تلوار سے نہیں بلکہ چھریوں سے ذبح کیا، تو ایسے لوگوں کی تعداد 1,20,000 ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی والی ثابت نہیں ہے اصول محدثین کے مطابق۔ لہٰذا ہم اس روایت میں موجود جو تعداد ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اس کے ظلم سے ہمیں کوئی انکار نہیں، وہ ظالم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی۔ لیکن ہم جو بات یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بارے میں تو آپ لوگوں کو کوئی خیال نہیں آیا کہ جس کی سند ہی نہیں، جس کو اسحاق جعلوی صاحب بے بنیاد بات کہہ رہے ہیں اس کو لے لیا، اور حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک جو حدیث تھی ثابت اس کو لے لیا اور اس کو آدھا ٹکڑا مان لیا، اور مختار ثقفی کے بارے میں آگے جو بات، بلکہ پہلے وہ بات تھی حجاج کے ظلم کے بارے میں، بعد میں بات ہے مختار ثقفی کی کے کذاب ہونے کے بارے میں پہلے بیان ہے، اور امت کا اتفاق جس طرح حجاج بن یوسف کے ظالم ہونے پر اس طرح مختار ثقفی کے کذاب ہونے پر تھا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے۔